السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پہلے ہم نے ایڈم اسمتھ، الفریڈ مارشل اور رابنز کی جو معاشیات کی تعریفیں دیکھی تھی، پڑھی کہ ایڈم اسمتھ نے کہا تھا کہ معاشیات دولت کا علم ہے، الفریڈ مارشل نے کہا تھا کہ مادی فلاح کا علم ہے، اور رابنز نے کہا تھا کہ یہ علم لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع میں کس طرح ہم نے اپنی رابطہ قائم کرنا ہے، اس کا علم ہے، وہ بتاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں دو اسپیشلی جو الفریڈ مارشل اور لائنل رابنز کی تعریفیں، اس کا موازنہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیبل دیا گیا، اہم نکات الفریڈ مارشل لائنل رابنز کی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بتایا ہوا ہے۔ اہم نکات ہے معاشیات کا موضوع بحث۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ الفریڈ مارشل نے معاشیات کا موضوع بحث مادی فلاح کو قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ معاشیات میں انسان کی صرف ان سرگرمیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا تعلق مادی فلاح و بہبود میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ رابنز نے خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت کی بنا پر اختیار کیے جانے والے طرز عمل کو علم معاشیات کا موضوع بحث گردانا ہے۔ گویا خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی کمی ہی معاشیات کے دو بنیادی جزو ہیں۔ پھر اگلا اہم نکتہ ہے معاشیات کی وسعت، یعنی کہ ہم معاشیات کو کتنا وسیع کون کون سی چیزیں اس میں پڑھتے ہیں۔ تو الفریڈ مارشل کے مادی فلاح و بہبود کے تصور نے معاشیات کے دائرہ کار کو محدود کر دیا ہے، حالانکہ انسانی فلاح میں مادی اور غیر مادی سرگرمیاں دونوں شامل ہوتی ہیں، جبکہ رابنز نے موضوع بحث کو وسعت دی ہے اور مادی اور غیر مادی دونوں سرگرمیاں اس میں شامل کی ہیں، اور کہا ہے کہ دونوں ہی انسان کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پھر معاشیات کی علمی حیثیت، الفریڈ مارشل کے نزدیک معاشیات ایک معاشرتی علم ہے، یعنی کہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے رہنا ہے، اور یہ جانبدار ہے، یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ نے اچھائی کی طرف جانا ہے۔ جبکہ رابنز نے کہا ہے کہ چونکہ کمیاب ذرائع ہوتے ہیں تو ہم نے اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ علم معاشیات غیر جانبدار رہتے ہوئے صارفین کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ایک سائنسی علم ہے۔ پھر ہے تعریف کی پیمائشی اہمیت۔ مارشل کی تعریف میں استعمال ہونے والا مادی فلاح کا لفظ کئی معنیوں کا حامل ہے، چونکہ یہ ایک احساس اور ذہنی کیفیت کا نام ہے اور اس کی پیمائش ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا ہم مادی فلاح کی پیمائش جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کون سی چیز کھانے سے، کون سی چیز لینے سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، مادی فلاح ہوئی ہے۔ جبکہ رابنز کی تعریف جو ہے وہ انسانی زندگی کی سچائیوں پر مبنی ہے، اور اس تعریف میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں جو ناقابل پیمائش ہو۔ ہم کمیاب ذرائع سے کس طرح اپنی خواہشات کا پورا کرتے ہیں، صرف وہ ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر ہے معاشی مسئلہ۔ مارشل کے نزدیک جب انسان اپنی تمام تر کوششوں اور جد و جہد کے باوجود مادی فلاح و بہبود میں اضافہ نہ کر سکے تو انسان کے لیے معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ آن دا ادر ہینڈ رابنز نے یہ کہا ہے کہ معاشی مسئلے کی جڑ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت ہے۔ جیسا کہ آپ نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ 4 جو ہمارے پاس پوائنٹس تھے رابنز کی تعریف کے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو ہمارے پاس جو ہے وہ معاشی مسئلہ جنم لیتا ہے۔ تو وہ 4 پوائنٹس جو تھے وہ یہی تھے کہ لاتعداد خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات ایک جیسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، ذرائع کمیاب ہوتے ہیں اور ذرائع کا ہم متبادل استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہے جدید نظریات سے مطابقت۔ الفریڈ مارشل نے معاشیات کو مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دے دیا ہے، اور دور جدید کے نظریات سے یہ قریب تر ہو گیا ہے، کیونکہ فلاح ہی کی بنیاد پر معاشرہ ترقی کرتا ہے اور معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ جبکہ رابنز کی تعریف میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی جیسے جدید عوامل سے فائدہ حاصل کرنے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی کہیں انسانی فلاح کا ذکر ملتا ہے۔ انسانی فلاح انسان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، اور بینگ اے مسلم ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی جو فلاح ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ علمی حیثیت مارشل نے اپنی تعریف کی بنیاد علم الہدایت پر رکھی ہے، جس میں اسباب کی نوعیت دے کر حل تجویز کیا جاتا ہے، جبکہ رابنز نے اپنی تعریف کی بنیاد علم الحقیقت پر رکھی ہے، جس میں اسباب کی نوعیت کو پرکھنے کے بعد بغیر حل کے بیان کر دیا جاتا ہے اور حل کے لیے رائے نہیں دی جاتی۔ بیسیکلی آپ آگے پڑھیں گے بھی کہ ہم جب علم کی بات کرتے ہیں تو علم ہم 2 طرح سے لیتے ہیں، علم الحقیقت اور علم الہدایت۔ علم الحقیقت میں ہم جو ہمارے مسئلے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں جنم لیتے ہیں، اسباب معلوم کرتے ہیں، اسباب معلوم کر کے ایز اٹ از بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، جیسے بے روزگاری ہے تو کیوں ہے۔ جبکہ علم الہدایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں کر جنم لیتا ہے، یعنی کہ بے روزگاری ہے تو یہ کیوں کر جنم لیتی ہے، اور اس کی تدارک کے لیے ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔
اب ہم اس کا کنکلوژن دیکھتے ہیں. معاشیات ایک عمرانی علم ہے، لیکن رابنز اس کو سائنسی علم دینے کی کوشش کرتا ہے جو کہ حقیقت کے خلاف ہے. اس اعتبار سے رابنز نے معاشیات کو مقاصد کے مابین غیر جانبدار ٹھہرا کر اسے پیچیدہ اور غیر دلچسپ بنا دیا ہے. لہٰذا مارشل کی تعریف زیادہ حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ مارشل اپنی تعریف کا اہم پہلو انسانی فلاح و بہبود کو گردانتا ہے. اب ہے معاشیات کی وسعت. معاشیات کی وسعت یعنی کہ معاشیات کی حدود کیا ہیں، کون کون سے ٹاپکس ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم معاشیات میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے معاشیات کی وسعت کو جاننے کے لیے کہ اس کی حدود میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، ہم یہ 3 پوائنٹس دیکھتے ہیں. معاشیات کا نفس مضمون یا موضوع بحث، انسان کا مطالعہ بحیثیت فرد یا بحیثیت جماعت، اور معاشیات کے قوانین کی نوعیت. تو معاشیات کا سب سے پہلے نفس موضوع یا موضوع بحث دیکھتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ علم معاشیات کے معاشی مطالعے کا حتمی موضوع یا نقطہ نظر جاننا، یعنی کہ ہم جو معاشیات پڑھتے ہیں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، جس کے بارے میں مختلف ماہرین معاشیات مختلف ادوار میں اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کر چکے ہیں. جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ آدم سمتھ نے کہا کہ یہ دولت کا علم ہے، الفریڈ مارشل نے کہا کہ یہ مادی فلاح و بہبود کا علم ہے، جبکہ رابنز نے اس کو خواہشات کی کثرت، ذرائع کی قلت کا علم قرار دیا ہے. جدید دور کے ماہرین نے معاشیات کے نزدیک علم معاشیات کا نفس مضمون جو ہے وہ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت ہی ہے، جس کی بنا پر معاشیات میں انسان کے رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بنیادی طور پر انسان کا یہی انتخاب و کفایت کا طرز عمل ہی معاشیات کا موضوع بحث ہے، کیونکہ انسان کی خواہشات بار بار جنم لیتی ہیں، ایک دفعہ پوری ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری خواہش آ جاتی ہے، اور دوسری خواہش پوری ہونے کے بعد تیسری خواہش آ جاتی ہے، اور انسان ساری زندگی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اور یہی جو معاشی جد و جہد ہے اصل میں معاشیات کا نفس مضمون ہے. پھر ہے سیکنڈ کے معاشیات کا مطالعہ بحیثیت فرد یا جماعت. معاشیات ایک معاشرتی علم ہے. معاشرتی علم میں انسان کا مطالعہ بحیثیت ایک فرد کے نہیں بلکہ جماعت کے یعنی کہ معاشرے کے کیا جاتا ہے. تو چونکہ ہم علم معاشیات میں کسی ایک شخص کے، کسی ایک فرد کے رویے کی بنا پر کوئی قانون تشکیل نہیں دے سکتے. قوانین اسی صورت میں خاص کیے جاتے ہیں جب بہت سارے افراد کے مجموعی رویے پرکھے جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار ان جو رویہ ہے لوگوں کا وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور اس رجحان کو معاشی قانون کا نام دیا جاتا ہے. جیسے کہ سمپل سا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو لوگ اس کا خریدنا نسبتاً کم کر دیتے ہیں، اور اگر اس چیز کی قیمت کم ہو جائے تو لوگ اس کا خریدنا نسبتاً بڑھا دیتے. جیسے سمپل سی چیز ہے، چینی کی مثال لے لیں. اگر چینی آج 80 روپے کلو ہے تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ مارکیٹ میں خریدنے جائیں کہ چینی 70 روپے کلو ہو گئی ہے، تو اگر آپ نے 2 کلو لینی تھی تو آپ کی کوشش ہوگی ہم 3 کلو لے لیں. اسی طرح سے اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ چینی 80 روپے کلو ہے، آپ خریدنے جاتے ہیں، آپ کو 90 روپے کلو ملتی ہے، تو اگر آپ 3 کلو خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ ہم 2 کلو میں ہی مینیج کر لیں. تو یہ ہم سب کا یہ عمومی طور پہ رویہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ہم اس کی طلب کم کر دیتے ہیں. تو یہی جو رجحان ہے، یہی جو لوگوں کا طرز عمل ہے، یہی جو لوگوں کا رویہ ہے، اس کو ہم نے قانون طلب کا نام دے دیا ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے یا جو حالات و واقعات ہوتے ہیں اس میں جب لوگوں کا رجحان ایک ہی طرح بار بار یعنی کہ ہر دفعہ قیمت بڑھنے پہ یہی ہوگا، ہر دفعہ قیمت کم ہونے پہ یہی ہوگا، تو اسی طرح سے جو لوگوں کا رجحان ہے، جو رویہ ہے، اس کو ہم جو ہے وہ معاشی قانون کا نام دیں گے. اور اسی طرح سے مثلاً قانون طلب کی جیسے ہم نے بات کی ہے، بس معاشی قوانین سے مراد ایسے رجحانات ہوتے ہیں جو انسان کے اس طرز عمل کو بتاتے ہیں جو انسان اپنے لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. آگے ہمارے پاس ہے یہ 3 پوائنٹس ہمارے پاس ہو گئے جس میں ہم کہتے ہیں کہ معاشیات کی وسعت یعنی کہ کون کون سی چیزیں ہیں. تو مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ معاشیات کی حدود کیا ہیں اور ہم کون کون سی چیزیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشیات کا نفس مضمون کیا ہے. تو معاشیات کا نفس مضمون یہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع میں رہتے ہوئے پورا کرتے ہیں. پھر معاشیات کا مطالعہ بحیثیت فرد یا جماعت. معاشیات کا مطالعہ ہم بحیثیت فرد بھی کرتے ہیں، لیکن ہم
بحیثیت فرد کوئی بھی قانون یا کچھ بھی ایسا اس میں نہیں کر سکتے اس میں. اس کے بعد ہے معاشی قوانین اور ان کی نوعیت. تو قانون سے مراد وہ احکامات ہوتے ہیں جو حکومت یا قانون ساز اسمبلی کی طرف سے صادر کیے جاتے ہیں اور ان کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے اور خلاف ورزی پر جرمانہ ہوتا ہے. نارملی یہی ہے, آپ نے ٹریفک سائنس کو نہیں توڑنا, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اگر ہم انہیں فالو نہیں کرتے, قانون کو توڑ دیتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے, سزا یا جرمانہ ہوتا ہے. لیکن جب یہی قوانین معاشرے میں تسلیم شدہ اقدار کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں تو اخلاقی قوانین کہلاتے ہیں. یعنی کہ جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنی, ایمانداری کرنی ہے, تو یہ جو قوانین ہیں یہ اخلاقی قوانین ہیں. اور جب اس اسباب اور نتائج کے درمیان رشتہ قائم کرتے ہیں اور مطالعہ اور تجزیے کے بعد حاصل کیے جاتے ہیں تو علمی قوانین بن جاتے ہیں. جب ہم اسباب اور نتائج کے درمیان رشتہ قائم کرتے ہیں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں اسباب اور نتائج, نتیجہ سپوز کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے وہ H2 ہے, 2 ہائیڈروجن ہوتا ہے, 1 آکسیجن ہوتا ہے. تو اگر ہم نے یہ اسباب دیکھے, نتیجہ تھا پانی, اسباب دیکھے کہ 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کے آئٹم کو ہم ملا دیں اگر ایٹم کو, تو ہمارے پاس جو ہے وہ پانی کی شکل اختیار ہو جاتی ہے. تو یہ علمی قوانین ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح معاشیات بحیثیت علم دیگر علوم کے قوانین کی طرح اسباب و نتائج کے آفاقی اور عالمگیر رشتے کو معاشی قوانین کی صورت میں پیش کرتے ہیں. جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ قانون طلب ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے, اور اگر کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے. تو یہ آپ نے وہی چیزیں ہیں جو پیچھے پڑھی ہیں, لیکن صرف ان کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ٹاپک کیا ہے جس کے انڈر ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. فرسٹ چیپٹر کسی بھی بک کا میرا خیال کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر اس کو پرسنلی فیس ٹو فیس یا ٹائم ہمارے پاس زیادہ ہو تو اس کو کریں. تو میں اس کو جو ہے وہ نارملی 1 مہینہ لگ جاتا ہے اس کو کروانے میں, لیکن چونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور کچھ ہمارے پاس ریسورسز اتنے بہترین نہیں ہیں, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو جلد از جلد اچھے طریقے سے کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ.